وسلم۔ حضرات، آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ہمارے اسٹیج پر جماعت اہل سنت کے مقتدر مستند علماء کرام مفتیان اعظام موجود ہیں، جن کی فہرست اتنی طویل ہے کہ اگر ان کے اسماء گرامی کا میں ذکر کروں تو میرا پورا وقت اسی میں گزر جائے گا۔ سب کی بارگاہ میں ایک شعر نظر کرتا ہوں: شکار ماہ کروں کہ تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں کس کا انتخاب کروں۔ بہرحال یہ علوم و فنون کے ماہ و نجوم یہاں پر جلوہ بار ہیں، اور ہمارے لیے ایک بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ان سال کے 40ویں عرس کے موقع پر ہمارے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد عارف رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں صاحبزادے جلوہ بار ہیں، یعنی حضرت علامہ مولانا سید محمد میاں صاحب قبلہ بھی یہاں تشریف فرما ہے، کل یہاں اسٹیج پر تشریف لائے تھے، آج بھی وہ تشریف لائیں گے، اور ان کے برادر اصغر حضرت مولانا قاری سید زہران علی میاں صاحب۔ اور یاد رکھیں، ہماری ایک آنکھ کا نام محمد میاں صاحب ہے تو دوسری آنکھ کا نام مونس میاں، یہ دونوں ہمارے پیر و مرشد کے صاحبزادے ہیں، ان کے جانشین ہیں۔ اور لوگ پوچھتے ہیں مونس میاں صاحب کے پاس ڈگری کیا ہے؟ یار قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کہتا ہے اللہ صلی علیہ وسلم، اللہ نے ڈگری دی۔ نبی کی حدیث نہیں پڑھی؟ مثل اہل بیتی کا سفینہ روح من رکبھا نجا ومن تخلف ہلک۔ اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں سمجھ میں آیا؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بہرحال محمد میاں صاحب بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، مونس میاں صاحب بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے پیر و مرشد کے صاحبزادے ہیں۔ آج کی بز میں دونوں حضرات رونق افروز ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفید و مستفیض فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ہم ضلع پونچھ کے سب سے بڑے مرکز عقیدت میں آج موجود ہیں، یعنی حضرت سائیں بابا میرا بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 40ویں سالانہ عرس پاک کے موقع پر یہاں موجود ہیں۔ علماء کرام کی زبانیں بہت ساری اصلاحی باتیں آپ نے سن لی ہیں، مفتی غلام محمد صاحب قبلہ سے، مفتی شبیر صاحب سے، مولانا جاوید فیضی صاحب سے، دیگر علماء کرام سے آپ تفصیلی خطابات سنیں گے، تو ان کی جتنی اصلاحی باتیں تھیں ان سب کی تائید کرتے ہوئے میں بھی چند باتیں اپنی طرف سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یاد رکھیں، یہ اللہ والے دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں تو یہ اپنی حیات میں بھی لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، اور بعد ممات بھی ان کی درگاہوں سے، ان کی خانقاہوں سے لوگ اللہ سے جڑتے جاتے ہیں۔ بہرحال ان کی درگاہوں اور خانقاہوں میں، ان کی بارگاہوں میں ہمیں آنا چاہیے، یہاں سے آ کر کے ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ مفتی غلام محمد صاحب قبلہ نے جو حدیث پاک پڑھی جس کے آخری الفاظ ہے فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، یہ زیارت قبور چاہے کسی ولی کی زیارت کی جائے یا عام مومن کی زیارت کی جائے، ولی کی زیارت کے جو ہے مقاصد اور بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک عام مومن کی زیارت کا جہاں تک معاملہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے تم قبروں کی زیارت کیا کرو، ان قبروں کی زیارت سے آخرت یاد آتی ہے۔ اگر ہم قبروں پر آ کر کے اللہ والوں کی قبروں کی زیارت کریں یا عام مومنین کی قبروں کی زیارت کریں اور ہمیں اللہ یاد آ جائے اور آخرت یاد آ جائے تو سمجھ لو کہ ہمارا آنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے۔ اور اگر ہمیں اللہ یاد نہ آئے یا آخرت یاد نہ آئے، جیسے کورے آئے تھے ویسے ہی کورے واپس چلے جائیں تو سمجھ لو اللہ والے کی بارگاہ میں آنا ہمارا مقبول نہیں ہوا ہے۔ بہرحال مسلمانوں، ہمیں اس جذبے سے آنا چاہیے، اس شوق سے آنا چاہیے، اس عزم کے ساتھ آنا چاہیے کہ ہم جب بھی آئیں تو اللہ والوں کو وسیلہ بنا کر کے اللہ سے دعا مانگیں، اور یہاں پر آ کر کے اپنا تزکیہ نفس کریں، اپنے باطن کو صاف کریں۔ اگر اس مقصد کے لیے ہم آتے ہیں تو ہمارا آنا قبول ہوتا ہے، ورنہ ہم جس نظریے سے آتے ہیں یا جیسے ہمارے حالات بن چکے ہیں، آئے ایک میلہ سمجھ لیا عرسوں کو اور آ کر کے واپس چلے گئے، نہ یہاں پر کچھ سیکھ کر کے جاتے ہیں اور نہ اللہ کو یاد کر کے جاتے ہیں، نہ آخرت کی ہمیں یاد آتی ہے۔ اس طرح کا آنا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری باتوں کی طرف مفتی غلام محمد صاحب نے اشارہ کیا ہے، میں بھی ادھر ہی آؤں گا کہ زیارت پہ آ کر کے، مزارات پہ آ کر کے
ہمیں دعا کا وہ طریقہ اپنانا چاہیے جو طریقہ شریعت اسلامیہ نے سکھایا ہے۔ دعا کے الفاظ کیا ہونے چاہیے، صاحب مزار کی بارگاہ میں آ کر کھڑے ہونے کا کیا طور و طریقہ ہے، وہ اس طریقوں کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ اور ہمارے اعمال و حرکات ایسے ہیں کہ جناب والا دوسرے دیکھتے ہیں تو وہ تنقید کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ ہمارے کسی جاہل آدمی کا عمل تو ہو سکتا ہے، لیکن مسلک اعلیٰ حضرت اس سے پاک ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کی تعلیمات بالکل واضح ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت میں بالکل واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ مزارات پہ آیا جائے، صاحب مزار کے سامنے سجدہ نہیں آپ کر سکتے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک جو آپ نے بارہا علماء کی زبانی سنی ہوگی، حضور ارشاد فرماتے ہیں لو كنت آمرا ان يسجد احد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن۔ حضور فرماتے ہیں اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی کو سجدہ کرے تو بیویوں کو اور عورتوں کو یہ حکم دیتا وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ہمارے بہت سارے ناخواندہ لوگ، جاہل لوگ آ کر کے مزارات پہ جو سجدہ کرنے لگتے ہیں، یہ شریعت اسلامیہ اس سے بہت دور ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کی یہ تعلیمات نہیں ہیں، لہذا سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے مزارات کی اگر جالیوں کو دیکھیں گے، مزار کی جالیوں کو، تو وہاں پر کئی چیزیں لٹکی ہوئی ہیں، کہیں پر کوئی چوڑی لٹکی ہوئی ہے، کہیں پر کوئی دھاگا لٹکا ہوا ہے، کچھ لوگوں نے تالا لگایا ہوا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت میں یہ چیزیں نہیں ہیں، ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یاد رکھیں یہاں کے علماء کرام، مفتیان کرام جو یہاں پر ذمہ دار ہیں، آپ حضرات کی ذمہ داری بھی ہے ان چیزوں کی اصلاح کریں، آپ کو آواز اٹھانا چاہیے۔ اور یاد رکھیں ہر کمیٹی، کسی بھی مزار کی کمیٹی ہو، کسی بھی درگاہ کی کمیٹی ہو، ہر کمیٹی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سے پہلے چند مقتدر و مستند علماء کرام کو بلا کر کے ان سے مشورہ کیا جائے کہ انسان اور اس کی تقریب کیسے منعقد کی جائے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، شریعت اسلامیہ میں کون سی چیز جائز ہے، کون سی چیز ناجائز ہے۔ اگر آپ مستند مقتدر علماء کرام پر اعتماد کریں گے، ان کو بلائیں گے، تو وہ پھر شرعی حدود و قیود کے ساتھ، شرعی قیود و حدود کے ساتھ بتائیں گے، شرعی اصول و ضابطے کے اعتبار سے وہ بتائیں گے کہ مزار پہ یہ چیز جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ اگر یہ طریقہ اپنایا جائے تو مزارات سے بہت ساری وہ چیزیں جو قابل اعتراض ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ اس لیے میں گزارش کروں گا، یہاں کی بات ایک عمومی بات کر رہا ہوں، یہاں تو بہت ساری چیزیں بہتر بھی ہو رہی ہیں، لیکن دوسری بہت ساری زیارتیں ایسی ہیں، ایسے مزارات بھی آپ کو ملیں گے جہاں پر بہت ساری چیزیں جو پیشرا ہوتی ہیں۔ اس لیے میں گزارش کروں گا ہر کمیٹی اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور یاد رکھیں یہ اصلاح علماء کر سکتے ہیں، طلبہ کر سکتے ہیں، مدارس اسلامیہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں گزارش کروں گا مدارس اسلامیہ کو مضبوط کیا جائے۔ یہاں پر بھی ایک مدرسہ چلتا ہے، اس مدرسے کو بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اس زیارت کے تحت اور بھی بہت سارے مدرسے چلتے ہیں۔ اس لیے میں گزارش کروں گا ان مدرسوں کو مضبوط کیا جائے۔ جب ان مدرسوں کو آپ مضبوط کریں گے، یہ صرف ٹرسٹ کی یا کمیٹی کی ذمہ داری نہیں، میرا خطاب آپ عوام سے ہے۔ آپ اپنے آپ کو بڑی ذمہ نہ سمجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ ومسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اسے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے عوام اپنے آپ کو بڑی ذمہ نہ سمجھے، یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے عوام اپنے آپ کو بڑی ذمہ نہ سمجھے کہ ہم بڑی ذمہ ہیں، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ ان مدارس کو مضبوط کریں۔ کمیٹی والے جتنے حضرات ہوتے ہیں ان کے سامنے کمیٹی کے یا ٹرسٹ کے اور بھی بہت سارے مصارف ہوتے ہیں۔ یہاں کے ٹرسٹ کی اگر بات کی جائے تو یہاں غرباء اور مساکین کی مدد، ان کو ریلیف دینا وہ بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ ناگہانی آفات کے موقع پر لوگوں کو جو متاثر لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد بھی ان کے مصارف میں شامل ہے، مساجد کی تعمیر بھی شامل ہے، مکاتب کے اساتذہ کو تنخواہ دینا یہ بھی شامل ہے۔ تو وسائل و ذرائع محدود ہیں لیکن مصارف بہت ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے دارالعلوم حنفیہ قادریہ کو مضبوط کرنا، کہ آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے فیضان اولیاء کو مضبوط کرنا، کہ آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے جامعہ انوار العلوم کو مضبوط کرنا، کہ آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے دارالعلوم رضویہ سلطانیہ کو مضبوط کرنا۔ یقیناً یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جتنے ادارے ہیں، جتنے مدارس ہیں، ان سب کو مضبوط کیا جائے۔ اور یاد رکھو ان
زیارتوں کے تقدس کو اگر باقی رکھنا ہے، اگر زیارتوں کی حفاظت کرنی ہے، زیارتوں کی بقا چاہتے ہیں آپ لوگ، تو مدارس کو مضبوط کرنا ہوگا، اس لیے کہ مدارس کے سپاہی ہی زیارت کے تقدس کو جانتے ہیں، وہی ان کے تحفظ اور بقا کی بات کریں گے۔ اس لیے ہر مدرسے میں ہزاروں طلبہ ہونے چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اگر آپ مخلص ہیں، آپ عوام سے میرا خطاب ہے، کمیٹی والوں سے نہیں، آپ سے خطاب ہے، اگر آپ مخلص ہیں، سنیت کا درد رکھنے والے ہیں، تو اگلے 2-4 سال میں دارالعلوم حنفیہ میں 1000 بلکہ 2000 طلبہ کے لیے اسپیس دے دیجئے، میں سمجھوں گا آپ دین کے لیے مخلص ہیں۔ یہاں جماعت کے ذمہ دار علماء موجود ہیں، اگر میں غلط بولوں گا میری اصلاح کریں گے، اور اگر آپ مخلص ہیں تو فیضان اولیاء میں اتنی جگہ دے دیجئے کہ اگلے 2-4 سال میں قاری باری صاحب وہاں 1000 طلبہ اس مدرسے میں رکھ سکیں۔ اور جو ہمارا مرکز ہے، صوبائی مرکز ہے جامعہ انوار العلوم، تو جامعہ انوار العلوم کے لیے اگر آپ مخلص ہیں تو اگلے 5 سال میں اتنی جگہ اس کے لیے آپ مہیا کر دیجئے، اتنا سپیس دے دیجئے کہ آج کے ٹھیک 5 سال بعد جامعہ انوار العلوم میں 20,000 طلبہ ہوں۔ اگر یہ طریقہ آپ نے اپنایا تو سنیت باقی رہے گی، مزارات کا تحفظ ہوگا، مزارات کی ناموس کی حفاظت ہوگی، اور اولیاء اللہ کی تعلیمات عام ہوں گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کے ان مدارس کو مضبوط کیا جائے۔ اور یاد رکھیں علماء کام کرتے ہیں، ہمارے جتنے علماء ہیں، قائد اہل سنت مفتی سید بشارت حسین رضوی صاحب جو ہماری جماعت کے سب سے بڑے عالم ہیں، ان سے لے کر کے سب سے ادنا سکندر حیات خان مصباحی اظہری ہے، ان سے لے کر کے مجھ تک ہر عالم اپنی بساط کے مطابق کام کرتا ہے۔ کسی کا مدرسہ ہے، کسی کی مکتب ہے، کسی کا مکتب ہے، اور کوئی کسی مسجد میں خدمت انجام دے رہا ہے، یعنی جس سے جتنا ہو سکتا ہے وہ اپنی بساط کے مطابق، اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق کام کرتا ہے۔ آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ ان اپنے قائدین کے ساتھ جڑے، ان سپاہیوں کے دست و بازو بنے، اور جو مدارس یہ چلا رہے ہیں ان مدارس کو مضبوط کریں، جو مکاتب یہ چلا رہے ہیں ان مکاتب کو مضبوط کریں، جو مشن یہ چلا رہے ہیں، جس مشن کو یہ لے کر کے چل رہے ہیں، اس مشن کا آپ حصہ بنیں۔ اور یاد رکھیں آج ہمارے حالات بدل چکے ہیں، ہم آج کام کرنے والوں کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ مجھے بتاؤ بہت ساری جگہ پر بہت سارے مسائل کھڑے کر دیے جاتے ہیں اور علماء کو دبایا جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بہت سارے مراکز اور جو مدارس جہاں پر اچھا کام ہو رہا ہے تو علماء کو کیوں دبایا جاتا ہے؟ وہاں کے ذمہ داروں کو کیوں